ٹھیک. اس کائنات کا سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ شرک. اور اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. میرے نزدیک مشرکی بھی توبہ قبول ہے, گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول ہے. توبہ ہی کروانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لٹ لے کے ادھر مگر پہ جاؤ. مرتد کی بھی توبہ قبول ہے. اور اس کے ثبوت میں ہمارے پاس وہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے, جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب کے حوالے سے. یہ تو جعلی اسباب بتاتے ہیں نا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا, ٹھیک ہے جی, وہ ایک انہوں نے کریکٹر جو بعد میں آیا تھا سیدنا عثمان کے کھاتے میں ڈالا. عبداللہ بن سبا نہیں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ گورنر تھے جو سبب بنے ان کی شہادت کا. ان میں سے ایک بندہ یہ بھی تھا جو ان کا رشتہ دار تھا. یہ سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 4074 حدیث ہے. شیخ البانی شیخ زبیر علی زئی دونوں نے صحیح کہا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کو امان دے دی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, مگر 4 مردوں اور 2 عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں ان کو قتل کر دیں. وہ مرتد ہوئے تھے. ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو کاتب وحی مرتد ہوا. اب مرتد کی اگر سزا صرف قتل ہی مانی جائے اور اس کی توبہ نہ مانی جائے تو یہ کیا دیکھیں گے اس میں؟ وہ 4 تھے اکرمہ بن ابی جہل, عبداللہ بن خطل, مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد ابی سرح. یہ 4 بندے تھے. فرمایا غلاف کعبہ میں لپٹے ہوں ان کے لیے کوئی معافی نہیں. اگر یہ کہیں بھی نہ کہ ہم واپس آتے ہیں, ان میں سے اگر واپس آنے والے تو یہ آخری تھے, اسلام قبول کرتے ہیں تب بھی ان کو نہیں معاف کرنا. ایک یہ تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. یہ سر حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کاتب وحی تھا, حضور کی وحی لکھتا تھا, پھر بھی مرتد ہو گیا. تو بہت بڑا مجرم تھا یہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک کاتب وحی تھا, وہ جب مر گیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اسے دفناتے تھے, زمین باہر اٹھا کے پھینک دیتے. کتنی دفعہ اوپن مجمع میں دفنایا. ظاہر ہے حضور کی نبوت اسٹیک پہ لگ رہی تھی اس کی وجہ سے. وہ کہتا تھا یہ تو جاہل ہے, میں جو لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے پھر وہ اپنا معجزہ یہ اوپنلی لوگوں کو دکھایا کہ کاتب وحی اگر مرتد ہوا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا. تو حضرت معاویہ کاتب وحی تھے یا نہیں تھے یا کس قسم کے کاتب وحی تھے وہ میرا کلپ الگ سے ہے, وہ آپ دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے. آج میں اس طرف نہیں جاتا. تو یہ جو 4 بندے تھے ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسی میں وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ سمندر میں چلا گیا, وہاں سمندری طوفان آ گیا جناب. وہ سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. اکرمہ کہنے لگا ابو جہل کا بیٹا ہے کہ جی یہی بات تو نبی علیہ السلام کرتے تھے, ادھر آگے تم بھی خدا کو ہی پکارے ہو, بتوں کو کیوں نہیں پکارتے, بزرگوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ انہوں نے کہا بزرگ نہیں ادھر کام مانتے, یہ اللہ ہی بچاتا ہے. ظاہر ہے جی. تو یہ عبداللہ بن سعد ابی سرح جو تھا, اکرمہ بن ابی جہل, پھر انہوں نے کہا یا اللہ تو مجھے بچا لے, میں ایک دفعہ بچ گیا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا, وہ معاف کرنے والے ہیں. اور وہی ہوا, چھپتے چھپاتے آئے, نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا ان کا. جناب باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل, اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. شہادت کے درجے پہ بھی پہنچ گئے. 3-4 سال ہی صرف اسلام کی زندگی دیکھی ہے انہوں نے, اور آج رضی اللہ عنہ. اچھا یہ جو تھا نا جی, باقی 2 قتل ہو گئے. عمار بن یاسر نے قتل کیے. یہ جو چوتھا تھا نا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کاتب وحی تھا, اس کو حضرت عثمان نے چھپا دیا رشتہ داری کی وجہ سے. اب یہ لدہ بات ہے, یہی بات ہی گاٹے بھی فٹ ہویا. اسی کی پالیسیز کی وجہ سے اہل مصر جو حضرت عثمان سے ناراض ہو گئے تھے. بس وہ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں غلطی پر نکل آتی ہے نا. وہ اس کو چھپا لیا اور لا کے حضور کے سامنے پیش کر دیا, یا رسول اللہ اس کی توبہ قبول کر. اس پہ تو حضور کو غصہ ہی بہت تھا, یہ کاتب وحی تھا, مرتد ہوا تھا. آپ نے اپنا چہرہ انور جو ہے نا پھیر لیا. دوسری بار, تیسری بار, پھر الٹیمیٹلی چوتھی بار نبی علیہ السلام نے کہا چلو. جب وہ چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی شریف آدمی نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں تو اس کی گردن اتار دیتا, اس کی توبہ تو نہیں قبول کرتا. تو صحابہ نے کہا آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا, میں یوں کر کے پھر تک وسیع کر. تو آپ نے میں نبی کے لیے اشارہ نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ. نبی کے اخلاق ایسا نہیں ہوتا.
बाल उस्मान ने उसको बचा लिया, आपने तौबा कबूल कर ली उसको, और बाद में जो कुछ हुआ वो एक लादा मामला है। बल ये इस्लाम पे खुद कायम रहे हैं यानी आखिरी वक्त तक। इनकी पूरी डिटेल्स आपको खिलाफत मलूकियत में इनको डिस्कस किया है मौला मदूदी रहमहुल्लाह ने, इसी शख्स को अब्दुल्ला बिन साद इब्ने अबी सरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं और बड़े अच्छे मुसलमान बाद में साबित हुए सिवाय चंद एक चीज़ों के। और ये फिर आपको पता है हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत मुआविया के साथ भी लग गए, फिर हज़रत मुआविया को भी ये छोड़ गया आखिरी वक्त, लेकिन बहुत आखिर में जाके इनको पता चला कि ये तो गेम ही कुछ और है। अल्टीमेटली बल इस हदीस से ये रिजल्ट निकल गया कि मुर्तद की तौबा कबूल है, और वो अगर कातबे वही हो, नबी से गद्दारी भी की हो, अगर वो भी माफ़ी मांग रहा हो, तो सर आप भी ज़रा ये 295C जो है ना, इसके अंदर ये भी जुमला ऐड करवा लेंगे। अगर ये 295C में तो वो उन्होंने वन साइडेड ही एक तलवार उठाई है, उसके साथ लिखें कि अगर वो तौबा करना चाहे तो तौबा कबूल कर ले, मेहरबानी करो सर। 295C हम नहीं कहते ख़त्म करो, लेकिन उसके साथ वो सारी शिकें लगाएं जो हम बयान कर रहे हैं। उसके लिए आप हमारा एक क्लिप देख लें, इमाम इब्न तैमिया और गुस्ताखे रसूल की सज़ा, जो उनकी किताब है जिसमें जाली बातें लिखी हैं ज़्यादातर उन्होंने, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल, उसका मैंने पोस्टमार्टम किया है किताब का। जो सही बात है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो हम सर कायल हैं, गुस्ताखे रसूल की तौबा कबूल है। जज़ाकल्लाह।